اور میرا کہنا ہے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوستو، یہ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ میں والدین کو بوڑ کے درخت کے ساتھ تشبیہ اس لیے دیتا ہوں، میں نے بچپن میں اپنی دادی اماں سے ایک بار نہیں 1000 بار اپنے والد کے بارے میں یہ کلمات سنے تھے کہ میرا بیٹا میرے لیے بوڑ کے درخت کی طرح ہے۔ میرے والد کی ہر صبح کا آغاز ماں کے دیدار سے ہوتا تھا۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، بڑی قدریں ہیں ان کی۔ میں والدین کو بوڑ کے ساتھ تشبیہ اس لیے دیتا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پائیاں اٹھا کے بوڑ کے درخت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں، لیکن شاید کہ یہ احساس نہیں ہمیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر دھوپ کتنی برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتاؤ دوستو، جہاں کبھی شجر تھا وہاں 4 پائی لے جاؤ تو کیا آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے تو آسودگی نہیں ملے گی۔ جوانوں، ماں باپ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سارے زمانے کے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جانے کا مزاج رکھتا ہوں۔ جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں تو میں رات 2 بجے 3 بجے کام سے فارغ ہو کے لوگوں کو فیکٹریوں سے گھروں کی طرف جاتے دیکھتا ہوں۔ اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں۔ مجھے جوانوں کو دیکھ کے کبھی بھی تعجب نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے کچھ خواب سپنے ہیں۔ یہ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں، شہر کا، دیہات کا نمایاں شخص بننے کے لیے 8 سے 18 گھنٹے کام کیے، پردیس کے دھکے کھائے۔ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، یہ وقت آرام کا ہے، خدمت کروانے کا ہے۔ کیا مصیبت پڑی ہے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں دھکے کھانے کے، مستریوں کے پیچھے دابڑے اٹھانے میں۔ پھر خیال روک لیتا ہے، مولانا پیٹ لگا ہے، اس کی بھی تو آگ بجھانی ہے۔ لیکن عمر دیکھتا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے۔ یہ بوڑھا اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس، رات کو دلیا۔ اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں والدین کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اب تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، انہیں پورا کرنے کے لیے بوڑھا 8 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی، فٹ بال سی رہی ہے، کئی بار ہاتھ زخمی ہوئے۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے یہ خود ہارتے رہے، اور ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ آ کے کھڑے ہوں۔ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارے، لیکن جب ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، یہ تو بیچارے کوئی انگلش کا کوئی ٹیڑھا میڑا لفظ بول دے تو اولاد مذاق اڑاتی، 4 کلاساں پڑھ لیندے تو گل کرن دا تو پتا ہوندا۔ کبھی ماضی کے اوراق پلٹ کے دیکھو، وہ رت جگے، وہ تمہاری خاطر پردیس کے دھکے، وہ فیکٹریوں میں جو ہے وہ گالیاں بھی کھائیں، اور راستے میں 10 جگہ سانس لے کے یہ بوڑھا فیکٹری میں پہنچتا۔ تمہیں وہ یاد نہ آیا؟ آج مذاق اڑاتے ہو، آج تعارف کراتے ہوئے شرماتے ہو۔ میری دیوار کے متصل میرا ہمسایا، دیواریں جوتے گانٹ گانٹ کر کے اس نے بچوں کو پڑھایا۔ بچے لاہور چلے گئے، یہ بوڑھا دیہات سے سوغات لے کے گیا، گڑ گنا وغیرہ۔ تو اس دن اس کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، یہ ملاقات کر کے باہر آنے لگا تو کسی دوست نے کہا یہ بوڑھا کون ہے؟ تو وہ کہتا یہ دیہات میں ہمارا ملازم ہے، اور ہماری نوکری ماں باپ نوکروں کی طرح ہی کرتے ہیں، لیکن نکمی اولاد کو تو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بھئی ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے، اور ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ میں سرے راہ ایک بوڑھے سے ملا، وہ دانے بون رہا تھا، میں نے دیکھا اس کا ہاتھ بھی کام نہیں کر رہا۔ میں نے کہا بابا جی اس عمر میں بھی کام کرتے ہو؟ اس کے لہجے میں بڑا پیار تھا۔ مجھے کہتے مولوی صاحب میرا پتر 14ویں کلاس وچ پڑھدا ہے، اس پیار کو کس ترازو پہ تولو گے بھائی؟ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے ہارتے رہے، ہم بڑے ہوئے جی چھوٹے ہو گئے۔ میرا کہنا ہے تم علامہ ہو، فہامہ ہو، مفتی ہو، پیر ہو، سیاستدان ہو، بہت بڑے سرمایہ دار ہو، جب ماں باپ کے سامنے جاؤ تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو وہی 25 سالہ پرانا ببلو بن کے، پپو بن کے جایا کرو جو تمہیں ماں بچپن میں پیار سے کہا کرتی تھی۔ لیکن ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو بڑے بن کے جاتے ہیں، ہم گھر میں بھی جاتے ہیں تو پیر بن کے جاتے ہیں، ہم سیاستدان بن کے جاتے ہیں۔ امام اعظم کتنا قادآور شخص گزرا ہے، شہر کا سب سے بڑا مفتی ہے، ماں کہتی بیٹے میں نے فلاں بوڑھے عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، سواری تیار کرو۔
امام اعظم یہ تو نہیں کہتے ماں سوال کریں جواب ملے گا، دلائل کے انبار لگاؤں گا، تشفی ہوئی تو ٹھیک نہیں تو چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ جس کا نام آپ لے رہے ہو گو کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اصلاح مجھ سے چاہتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میری توقیر کم ہوتی ہے، بلکہ بچپنے کی معصومیت لے آتے، سواری تیار کرتے، ماں کو بٹھاتے اور خود نکیل پکڑ کے اس عالم کے دروازے پہ چلے جاتے۔ ان کے پاس بڑا بن کے نہ جاؤ بھائی، چھوٹا بن کے جاؤ، ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، اور اگر نہ کی تو عرش کا رحمان ناراض ہوگا، اور قدر کی نگاہ سے دیکھو گے تو معاشرے میں باوقار زندگی گزارو گے، آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہوگی، اللہ کے سامنے سر پہ عزت کی دستار ہوگی۔